تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. مرحوم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں. میرے والد کو ٹی بی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اور آج کل میرے بھائی ٹی بی کا علاج چونکہ آ گیا ہے تو اس کو آپ ضد میں نہ رہیں، کسی ہسپتال میں جا کے ان کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ دوائیں لے لیں. 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم ہو جاتی ہے. گاؤں میں رہتی ہوں، گھر بھی ہے، مگر پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہوں تو استخارہ کر لیں، خیر ہو تو ہو جائیں. میرا نام مشتاق احمد ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے تکلیف ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. میری عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا سجدے میں مانگتی ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سجدے میں نہ مانگے، 2 رکعت نفل کی نیت کر کے پھر سجدے میں اللہ علی دعائیں مانگتے رہیں. لیکن اگر کوئی مانگے تو کوئی بات نہیں. بہرحال کسی سے زنا ہوا ہے، توبہ کرے، بس بات ختم. اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر آدمی کے 70 سال گناہوں میں گزر جائیں اور آخر میں ایک دفعہ توبہ کر لے تو اللہ 70 کے 70 گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہی ہے نا، ایک پور کا معنی ہے کہ جب کٹھے ہو جائیں گے پیچھے تو ایک پور کے جب کاٹیں گے تو سارے کٹ جائیں گے. جو شخص داڑھی کٹواتا ہے اس کو امام نہ بنائے. میری بہن کے بچے نہیں ہیں، اللہ جتنے بھی لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. صفا مروا کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. بیٹے نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم اگر آسٹریلیا گئی تو تمہیں طلاق ہوگی، طلاق ہو جائے گی بالکل. بہرحال جو بھی بچے یا جوان بیمار اللہ شفا عطا فرمائے. مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور ان کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان کو اسلام نصیب کیا. انہوں نے ہندوؤں میں بڑا کام کیا، غیر مسلموں میں بڑا کام کیا، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے یہاں بھی کئی کافروں کو مسلمان کیا ہے، جدے میں، دمام میں، ریاض میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے. میرا نکاح مسجد نبی میں ہوا ہے شرعی طور پر، تو پاکستان میں کاغذات کی تکمیل کرائیں، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. پیٹ کے گیس کی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے. کیوں چھوٹتی ہے؟ آپ نے مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے، اب چاہے وضو ٹوٹتا رہے، آپ عشاء تک اسی وضو میں سنتیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، طواف کریں، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کریں. ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھنی ہو پہلے تو قبلے کے بارے میں معلوم کریں، تاکہ اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جتنا ممکن ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھیں نماز. اور اگر بعد میں بیٹھنا پڑے تو آپ رکوع سجود کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن قیام ضرور کریں. حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا جا رہا تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ حضور نے فرمایا بوسہ دو یا اشارہ کرو. تو آپ ایک چیز پر تو عمل کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. میرا بیٹا 4 سال کا بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے. حرم میں کھجوریں وغیرہ ہوتی ہیں، لے سکتے ہیں، آپ سب لے سکتے ہو. میرے بھائی تاج محمود پتہ نہیں کیا آپ نے لکھا، بہرحال ان کی جو بھی کوئی مشکل ہے اللہ حل کریں.
میرے بھائی بیمار ہیں، پیٹ میں زخم ہے، شوگر بھی ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی آغا خانی لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں مانتے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے پیار ہے، ڈر بھی لگے، محبت بھی ہو۔ دعائیں قنوت اگر یاد نہیں، جو دعائیں یاد ہیں پڑھتے رہو، اور آہستہ آہستہ دعا قنوت بھی یاد کرو۔ جلد سے جلد اللہ روزگار عطا فرمائے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کا کام نہیں ہوتا، شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنے دیں ان کو۔ میری بیٹی کے 2 بیٹے بھی ہیں، اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری بیٹی اس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے، تم بھی بلا وجہ ضد میں مبتلا نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کرے۔ اگر عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں تو پڑھائے کون؟ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، معصوم نبی کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صحابہ کمرے میں جا کے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ عالم بھی اب نجران سے کوئی آ رہا ہے، میں لوگوں کی تحقیق کرتا رہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں کوئی کیڑا ہے تحقیق؟ کوئی بھی ہے۔ میری بہن تقریباً 15 سال سے میرے گھر میں ہے، شوہر بھی رہنے نہیں آتا، اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا، لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کر لیں۔ جہنم ہے، اللہ بچاوے، کیا ہے اس میں؟ آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ مقام ابراہیم چونکہ اصل مقام ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور نے بھی طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھے ہیں۔ اللہ ہر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو شفا دے۔ بہرحال آپ اپنے عمرے ویزے کا کام کرتے ہیں، آپ سے شیعہ لگوائے یا سنی لگوائے، آپ کو کیا ہے؟ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، اگر امیر آدمی ہیں نہ لیا کرو، غریب ہو تو کھا لیا کرو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے، یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو، آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ عمرہ کرے مرضی، نہ کرے مرضی۔ میرا نام ارغان، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سرما پہننا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے۔ حرم سے چپل نہ اٹھایا کریں، اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا، ایسے بیٹھے لیکن کوئی شہوانی بات نہ کریں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ درس کے اندر ہمیشہ اصولی باتیں ہیں، کہ اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی لطیفے کا ذکر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ محمد ریان نام ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنی ہے۔ محبوب کا خامند ہے یا غیر محرم محبوب ہے؟ پہلے وضاحت تو لکھو، اس محبوب کا آپ سے کیا تعلق ہے؟